أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، بھائیو اور بہنوں، سورۃ حجرات کے آخر میں ایک تقسیم سامنے آئی تھی کہ پیدائشی طور پر تو سب انسان برابر ہیں، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی ایک دوسرے سے برتر ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی جوڑے سے بنے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک تقسیم ہے کہ کچھ ماننے والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر ایک تقسیم ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کا انجام تو کافروں جیسا ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو بات زبان سے کہتے ہیں ان کا دل انکار نہیں کرتا اگرچہ انہیں یقین حاصل نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہیں، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اس طرح کہ پھر وہ شک میں نہ پڑیں۔ اور جب انسان کا ایمان شک و شبے سے بالاتر ہو جاتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، میرا جسم، میری جان، میری صلاحیتیں، میری طاقت، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، لہذا اللہ کے دین کے لیے جب تقاضا آئے میں سب کچھ سبمٹ کر دوں۔ تو وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہی اپنے دعوی ایمان میں بالکل سچے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے راستے میں جہاد تو کرنا ہے، لیکن عملی طور پر اس جہاد میں کیا کرنا ہے ہم نے۔ تو آج اس کا پہلا سبق ہے، یہ سورہ حج کا آخری رکوع ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے آخر میں بتایا جائے گا کہ جہاد کیوں کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنا ہے اس کا زمینی آبجیکٹو کیا ہے۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، لیکن عملی طور پر زمین پر کیا کرنا ہے اس کے لیے وہ آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ حج کے آخری رکوع کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔
آج کا جو موضوع آپ کو بتایا گیا تھا وہ تھا کہ جہاد کس کے لیے. وہ تو اس کی آخری آیت میں زیر بحث آئے گا، لیکن ابتدائی طور پر قرآن مجید کے کچھ بنیادی مضامین، بلکہ ہمارے 3 بنیادی عقائد اس کی پہلی 4 آیات میں زیر بحث آئیں گے. ارشاد ہوا یا ایھا الناس، لوگو، اے بنی نوع انسان، ضرب مثل، ایک مثال بیان فرمائی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اس کام کے لیے. توحید ہمارے دین کا ایک بنیادی رکن ہے. ہمارے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور عبادت ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے. پرستش بھی اس میں آتی ہے، اور پرستش کے اندر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس سے مانگنا، اس سے التجا کرنا، اس سے ہیلپ لینا، یہ سب اسی کے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر صحیح معنوں میں پہچان لیا جائے تو پھر کبھی انسان شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. جیسا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کوئی نہیں کہ انسان کو غلط فہمی ہو جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، ایک مکھی کا، مچھر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جانداروں میں سے ہاتھی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. ایک ذرے کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اور اب وہ ذرہ بھی ذرہ نہیں رہا، اس کے آگے کئی حصے ہیں، اس میں الیکٹران ہے، پروٹون ہے، پوزیٹرون ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. ان سب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور مکھی کے اندر بھی کئی سیل ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک سیل کا پیدا کرنے والا بھی ہے، ایک ایک کروموسوم کا پیدا کرنے والا بھی ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں کہ غیر اللہ، یعنی اللہ کے سوا سب کے سب اس کی مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور جیسے آج ہمارا علم فلکیات، ایسٹرونومی کا علم کہتا ہے کہ سورج سے بھی بڑے بڑے کرے ہیں، بڑی بڑی گلیکسیز ہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر ہم صرف اس ایک تخلیق کے معاملے کو لیں تو اللہ کو چھوڑ کر سب کے سب بڑے سے بڑے، ان کی کیپیبلٹی اور تخلیق کی صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کوئی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی تو دور کی بات ہے، کبھی آپ نے مکھی کے پر کو غور سے دیکھا ہو؟ کیا خوبصورت نیٹ ورک ہے اس کے اندر، کہ آکسیجن اور خون اس کے ہر کونے تک پہنچ رہا ہے. ایک پتا کسی درخت کا روشنی میں یوں کر کے آپ دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو انسان ایک پتا نہیں بنا سکتا، ایک مکھی جو حقیر شے ہے اس کا پر نہیں بنا سکتا. اور خاص طور پر وہ بت جن کی پوجا قریش کیا کرتے تھے، اب ان کے سامنے یہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ کبھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اس پروجیکٹ پر کہ ہم مکھی بنانی ہے. اور بڑی دلچسپ بات اس کے بعد کہی گئی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے،
لا یستنقذوہ منہ، تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو مکھی آ کر بیٹھتی ہے، پھر اڑ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ وہاں سے چوس کے لے جاتی ہے. تو کوئی ہم میں سے بڑے بڑے کا باپ بھی جو ہے اس سے وہ جو کچھ اس نے لیا وہ واپس نہیں لے سکتا. یہ تو ہے ہماری نااہلی، ہمارا کسی قابل نہ ہونا. تو اگر ہماری کیپیبلٹی کا، ہماری قابلیت کا یہ عالم ہے، ہماری طاقت کا یہ عالم ہے، تو پھر ہم خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ کے سوا کوئی اور چیز جو ہے وہ اس مقام پر کیسے پہنچ سکتی ہے کہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو پکارا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے ہیلپ کیسے لی جا سکتی ہے؟ تو وہ سب جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی کبھی پیدا نہیں کر سکتے، خاص سب کے سب اکٹھے ہو جائیں. اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے چاہنے والا بھی، اور کمزور ہے جس کو چاہا جا رہا ہے، جس کی طلب کی جا رہی ہے. کسی انسان کو اسیس کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک اس کی دنیاوی قابلیت ہے کہ وہ میٹرک پاس ہے، جی سی ایس سی کیا ہوا، اس نے ہائی اسکول کیا ہوا ہے، یا پی ایچ ڈی ہے، تو آپ کا خیال پی ایچ ڈی کی طرف جائے گا کہ وہ زیادہ کیپیبل ہے. اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ پہلوان ہے، ریسلر ہے، اور ایک آدمی بیچارہ کمزور نحیف، تو آپ کا ووٹ ادھر جائے گا کہ ہاں وہ زیادہ طاقتور ہے. ایک اسیسمنٹ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا مطلوب کیا ہے، what he is after، کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. سن 1984 میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا امریکہ جانا ہوا. تو میری بڑی بیٹی کی عمر 4 سال تھی. تو میں نے جاتے ہوئے اسے پوچھا کہ بیٹا میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے کہا ابا میرے لیے بسکٹ لانا. اب میں کسی بھی آدمی سے کہوں گا کہ میری بیٹی نے بسکٹ مانگے ہیں تو ان کو میری بیٹی کی عمر کا اندازہ ہو جائے گا. جو بسکٹ مانگ رہی ہے وہ بچی کتنی بڑی ہوگی. اب انسانوں میں کچھ تو خود پسند لوگ ہوتے ہیں، ان کا مطلوب اور مقصود اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، پر ایک گھٹیا لوگ شمار ہوتے ہیں. کچھ ان سے اونچے جو اپنے خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان سے بڑے قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، ان سے بھی بڑے انسان دوست انسان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان سے بھی بڑے جو کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن کیا عظمت ہے اس شخص کی جو اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، جس کا مطلوب اور مقصود اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلوب اور مقصود اللہ ہے. یہ لوگ جن کی یہاں مثال دی جا رہی ہے، جو بتوں کو اپنا خدا بنا رہے ہیں، ان کا مطلوب بت ہیں جو چل بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، رسپونڈ بھی نہیں کر سکتے، ہماری کوئی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے. تو جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بڑے کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے. ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا. عام طور پر اللہ تعالیٰ کو بادشاہ پر قیاس کیا گیا ہے. بادشاہ جو ہوا کرتے تھے پہلے، ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی تھی. بہت سارے فیوڈل لارڈز وہ اپنی طاقت اور اپنا لگان لے کر بادشاہ کے پاس آتے تھے تو بادشاہ کی طاقت بنتی تھی، اپنی کوئی طاقت تو نہیں تھی. بادشاہ اکثر و بیشتر ناز و نو میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو شاید ویسے ہی کوئی دھکا دے تو گر جائیں زمین پر، لیکن بہرحال ایک دنیا پر، ایک علاقے پر وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں کسی اور کے بل پر.
آج ہمارے حکمران، بڑے سے بڑا حکمران، امریکہ کے صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ، وہ زمین پر سب سے زیادہ طاقتور شخص ہے، لیکن اس کی اپنی طاقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پینٹاگون کے سر پر وہ حکومت کرتا ہے، آرمڈ فورسز ہیں اس کے پاس، پہلا ملٹری فورسز ہیں، پولیس ہے، ہٹو بچو کرنے والے اہلکار ہیں، جو اس کی عزت دکھا رہے ہیں، اس کی اپنی کوئی عزت تو نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قوی ہے۔ ان اللہ لقوی، بے شک اللہ تو خود قوی ہے، اس کی اپنی طاقت ہے، عزیز، وہ بالادست ہے۔ ایمان باللہ کا انٹروڈکشن ہو گیا، اب ایمان بالرسالت۔ را سین لام کا مادہ آتا ہے پہنچانے کے لیے، ارسال کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، اور رسول کیا ہے؟ بھیجا ہوا، اس کی جمع رسول ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے نا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، چن لیا نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر، تمام جہانوں میں سے پسند فرما لیا۔ تو اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ فرشتوں ومن الناس اور انسانوں میں سے پیغمبر چنتا ہے، جس کو چاہا اس نے رسول بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام یافتہ جو گروہ ہیں، عام نیک لوگ، شہداء، صدیقین اور انبیاء، ان میں سے جو پہلے 3 مراتب ہیں ان کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ ہے، لیکن نبی یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس پر ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اپنا نبی منتخب کر لیا، اپنی رسالت کے لیے پسند فرما لیا۔ تو اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے پیغمبر چنتا ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، یہ بڑی زبردست بات کہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ شرک کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ غلط فہمی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ساتھ بوتھ وے، دونوں طرف کی جو پیغام رسانی ہے، اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے صرف ایک شخص کو چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے براہ راست کلام کیا ہے اس زمین پر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ انسان، اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کی زبان سے سن سکے، لہذا اللہ تعالیٰ پہلے اپنا پیغام اپنے فرشتوں کو دیتا ہے، جن کو بھی پسند فرماتا ہے فرشتوں میں سے، پھر وہ اللہ کا پیغام لے کر انسانوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، انبیاء، ان کے پاس آتا ہے، اور پھر انبیاء جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، انسانی زبان بولتے ہیں، وہ انسانی زبان میں اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام انسانوں تک منتقل کرتے ہیں۔ یہ ہے سلسلہ رسالت۔ 3 کڑیاں اس کی، وہی، فرشتے اور انبیاء۔ انسانوں کو اکثر یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے انبیاء کے ذریعے سے، اللہ کے بندوں کے ذریعے سے، شاید ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے کچھ واسطوں کی ضرورت ہے۔ وہ جو کہا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ انسانوں میں سے کچھ چالاک لوگوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، انسانوں کو بے وقوف بنایا ہے، اور اپنی خدمات پیش کی ہیں بظاہر، کیا ہو ہم نیک لوگ ہیں، ہم تمہارا پیغام، تمہاری ریکویسٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ تو جو کچھ
میں کر رہا ہوں اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو کچھ میں بلند آواز سے کہہ رہا ہوں اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور جو میں دل میں کہہ رہا ہوں اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اسے تو میری نیتوں کی بھی خبر ہے۔ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت دیکھنے کے لیے، ہماری بات سننے کے لیے، ہماری درخواست سننے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو میرے دل میں جو خیال ہے اس کو بھی جانتا ہے، میرے دل میں جو آرزو پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے، میں زبان سے نہ کہوں تب بھی جانتا ہے۔ وہ جو سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا یقیناً تو جانتا ہے اس سب کو جو ہم نولن اونچی آواز سے کہتے ہیں اور جو کچھ ہم چھپا کر دل میں رکھتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، جو ہم دل میں چھپا کر رکھتے ہیں تو اسے بھی جانتا ہے، اور جو ہم اعلانیہ کہتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، لہذا اسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب انسان کے دل سے یہ بات جو ہے یہ محو ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کی ضرورت ہے، تو پھر خامخواہ کسی کو بیچ میں واسطہ بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست انسان کمیونیکیٹ کرے گا، براہ راست گفتگو کرے گا، خود اس کو پکارے گا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ سے آسمان اور زمین کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ بات آیت الکرسی میں بڑے خوبصورت انداز سے آئی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جو سفارش کرنے والوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان کی پیٹھ کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ سفارشی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک سفارشی وہ ہوتا ہے کہ جو متعلقہ افسر ہے اس پر حاوی ہوتا ہے، مثلا کسی جج کی والدہ اپنے بیٹے کو فون کرتی ہے کہ بیٹا یہ جو آج تم کیس سننے والے ہو اس کی ماں نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے، لہذا اس کے خلاف فیصلہ نہ دینا۔ ماں کو بیٹے سے بات کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی جج کا لنگوٹیا دوست ہو جو براہ راست جا کے کہہ سکتا ہے اوے ایک کام کر، نہیں۔ لیکن اگر کسی سفارش کرنے والے کو بات کرنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے تو پھر وہ اس طرح کی سفارش نہیں کر سکتا۔ دوسری سفارش کیا ہوتی ہے کہ کوئی جا کر افسر سے کہے کہ جی فائل جو کچھ آپ کو بتا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ معاملہ یوں نہیں یوں ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں پر واضح کر رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر، اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے۔ کوئی جا کر اللہ تعالیٰ کو جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا ہے اس کو بتا سکتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جو اس کے پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یہاں پر جو اگلی بات کہی گئی ہے ایمان بالآخرت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ریفرنس ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور، سارے ایشوز اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کیے جائیں گے۔ فائنل ریفری، فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوگا۔ انسانوں کے درمیان بے شمار قسم کے اختلافات ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے رہتے ہیں، ان سب ایشوز کا، نظریاتی ایشوز، اخلاقی ایشوز، مالی ایشوز، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہی فائنل ریفری ہوگا۔ تینوں ایمانیات بیان ہو گئے، ایمان باللہ، ایمان برسالت اور ایمان بالآخرت۔ اب وہ لوگ جو ان تینوں پر ایمان لاتے ہیں یہ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اور جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتا ہے وہ گیا ان کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر تسلیم کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مومن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، رکوع کرو، سجدہ کرو
اور بندگی اختیار کرو اپنے رب کی. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اچھے کام کرو، بھلے کام کرو، خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے. اگرچہ ایک حدیث ہے جس میں سورت حج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدوں والی سورت کہا ہے، لیکن اس مقام پر آپ نے خود سجدہ نہیں کیا، جبکہ سورت کے اندر جو ایک مقام ہے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سجدہ تلاوت کیا ہے. 4 حکم اس میں آ رہے ہیں. ارکعوا، رکوع کرو، وسجدوا، سجدہ کرو. ہر مسلمان جانتا ہے کہ رکوع کیا ہوتا ہے اور سجدہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. بندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک تسلیم کر لینا اور خود اس کا غلام بن جانا، غلامی اختیار کر لینا، یہ کیا ہے؟ بندگی ہے. اس بندگی کے بھی بہت سے پہلو ہیں. صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ بھی اس کا تقاضا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا یہ بھی اس کا تقاضا ہے، اللہ ہی کی بات ماننا یہ بھی اس کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے پروٹیکشن طلب کرنا یہ بھی اس کا تقاضا ہے. یہ دوسرا لیکچر جو تھا ہمارا رب ہمارا، اس کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن جو صاف نظر آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی اطاعت کو اختیار کرو، اس کی بندگی کو اختیار کرو. رکوع و سجود جو ہیں یہ نماز کے 2 ارکان ہیں، اور نماز دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو نماز روزہ کا حکم دے دیا گیا اس آیت کے حوالے سے پہلے حصے میں کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی ارکان اسلام کو بجا لاؤ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرو. واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کو اختیار کرو، اس کی غلامی میں آ جاؤ. اس کے بعد ہے وافعلوا الخیر. خیر کے لفظی معنی بہتر کے ہوتے ہیں. ہوا خیر منہ، وہ مجھ سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. تو خیر کے لفظی ایک معنی جو ہیں وہ بہتر کے ہیں، لیکن قرآن مجید میں خیر کبھی مال کے معنوں میں آیا ہے، اور مخیر حضرات ہم کہتے ہیں خیر کے کام کیا کہلاتے ہیں دنیا میں؟ انسانی خدمت کے جو کام ہوتے ہیں انہیں خیر کے کام کہا جاتا ہے. مخیر حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جو انسانی خدمت کے کام کرتے ہیں، چیریٹیز، خیرات کے کام کرتے ہیں. تو خیرات کا لفظ ہے یہ اسی کی جمع ہے، خیرات، نیکیاں. لیکن خیرات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صدقہ و خیرات دینا. تو وفعل الخیر کیا ہے؟ نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، انسانی خدمت کے کام کرو. اب انسانی خدمت کے کاموں کے بھی بے شمار درجے ہیں. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی خیر کا کام ہے، اور کسی حاجت مند کو 10 روپے دے دینا یہ بھی خیر کا کام ہے. لیکن ہمیں سے جو ذرا نسبتاً سینسیبل لوگ کہلاتے ہیں، سمجھدار لوگ کہلاتے ہیں، دانشور انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، وہ ذرا اس سے اونچی سوچ رکھتے ہیں کہ غریبوں کو پیسے دینے سے بیگری، گداگری پروموٹ ہوتی ہے، گداگری کو تقویت ملتی ہے، لہذا وہ منع کرتے ہیں کہ اسی طرح مانگنے والوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ جی مانگنے والے تو دور کی بات ہے، غریب آدمی جب ان کو بھی پیسے دے دیں گے تو وہ پیسوں کو ضائع کر دیتے ہیں. آپ پیسے دیں گے تو وہ پیسوں کو ضائع کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنی کوئی حاجت رکھیں کہ جی یہ ہماری ضرورت ہے، آپ ہماری عہد کریں، آپ ان کو پیسے دیں گے تو وہ جس کام کے لیے پیسے مانگے تھے اس کی بجائے کوئی اور تعیش کا سامان لے آئیں گے، اور پھر آپ سوچیں گے کہ ہو ایسے دے دیے پیسے اس کو. لہذا وہ کہتے ہیں نہیں ان کو کچھ چیز بنا کے دو. ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے تو ان کو ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کرا کے دے دو. ان کا گھر بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر و مرمت کرا دو. اور ان کی کوئی ضرورت ہے، بچی کی شادی کرنی ہے تو ان کو جہیز کا کوئی سامان جو ہے وہ خرید کر دے دو.
پیسے نہ پکڑاؤ. اس سے بھی جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو کاروبار بنا کر دو، ریڑھی لگا کر دو، چھابڑی لگا کر دو، تھوڑا سا سرمایہ جو ہے اس سے ان کو کوئی چیز لے کر دو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا. مشہور واقعہ ہے سیرت کا کہ ایک گداگر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، یا مجھے یاد نہیں، کوئی 2 چیزیں اس نے کہی تھی. آپ نے کہا لے آؤ. وہ لے آیا تو آپ نے ان کی نیلامی کر دی اور اس سے جو پیسے ملے تو آپ نے ایک کلہاڑا خرید کر اور ایک رسہ خرید کر اس کو دیا، اور اس کلہاڑے میں خود آپ نے دستہ فٹ کر کے اپنے دستے مبارک سے اس کو دیا. اسے کہا کہ جاؤ یہ کلہاڑا اور رسہ لے جاؤ، اس کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹو جنگل میں جا کے، اور پھر اس رسے کے ساتھ باندھ کر شہر میں لاؤ اور شہر میں لا کر بیچو، اور یوں اپنا کاروبار جو ہے اس کو شروع کرو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل کام کرنے کا. بالکل درست بات ہے. اگرچہ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیات کے حوالے سے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی اور ہیو ناٹس کا بھی، جو تنگ دست ہوتے ہیں ان کا بھی. تو جو مانگنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن میں، آپ، ہم سب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کریں گے جبکہ ہم نے گناہ کیے ہوئے ہوں گے. عدل و انصاف کا تقاضا تو کیا ہے کہ اگر میں گناہ گار ہوں تو مجھے سزا ملنی چاہیے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تم مجرم ہو اور تم حقدار نہیں ہو کہ تمہیں بخشا جائے، تو میرا کیا بنے گا؟ تو مانگنے والے کو بھی دینا چاہیے. لیکن اس وقت میرا موضوع کیا ہے کہ ایک اونچی سوچ. اس سے بھی زیادہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے کہ وہ خود ہی خود کفیل ہو جائیں. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے غریب گھرانوں کے بچوں کو MBBS کرایا ہے، ڈاکٹر بنوایا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، آپ نے غریب کے بچے کو جیب کترا بننے سے بچایا کہ اگر وہ غریب ہوگا تو گلیوں میں لوگوں کی جیبیں کاٹے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو انسان نہیں بنایا، اس سے آپ نے اس کا اخلاق درست نہیں کیا، تو وہ رہے گا جیب کترا کا جیب کترا ہی. اس فرق کے ساتھ کہ اگر پہلے اس نے گلیوں میں جیبیں کاٹنی تھی تو اب وہ اپنے کلینک پر بیٹھ کر جیبیں کاٹے گا. وہ اپنے لا آفس میں بیٹھ کے، کچہری میں بیٹھ کے جیبیں کاٹے گا، غلط مشورے دے گا لوگوں کو. وہ انجینئر ہوگا تو اس میں اپنی کمیشن کو سوچے گا کہ اگر یہ ذرا ایکسپینسو مہنگی بلڈنگ بنے گی تو اس میں میرا کمیشن زیادہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے اور تم سب اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ اس آگ میں جا کر نہ گرو. تو آپ نے ایک انسان کی جسمانی تکلیف کو دور کیا، اس کا علاج معالجہ کرا دیا، لیکن آپ نے اس کی عاقبت کا نہیں سوچا. آپ نے اس کو جہنم میں گرنے سے نہیں بچایا، تو آپ نے کوئی بھلائی نہیں کی اس کے ساتھ. آپ نے اس کے پیٹ کی آگ بجھا دی، لیکن آپ نے اس کے پورے جسم کو جہنم میں گرنے دیا، تو کیا خیر کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ اب مسلمانوں پر جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ افعلوا الخیر کے ہوئے، اور خیر کے کام کرو. تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی خیر ہے، کسی کو 10 روپے دے دینا بھی خیر ہے، اور کسی کے گھر کی مرمت کرا دینا بھی خیر ہے، اور کسی کو کاروبار بار بنا کر دینا بھی خیر ہے، کسی کو تعلیم دلانا بھی خیر ہے. لیکن سب سے بڑا خیر کیا ہے کہ اس کو انسان بنایا جائے، اس کے اخلاق کو درست کیا جائے،
اور اس کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچایا جائے۔ اب آخری آیت میں جو وہ اصل جہاد ہے وہ کیا ہے، اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ جہاد جہد سے بنا ہے، باب مفعلہ ہے۔ جہد کے معنی کوشش، اور جہاد کے معنی کشمکش، ایک دوسرے کے مقابلے میں کوشش کرنا۔ وہ آپ کو گرانے کی کوشش کرے، آپ اسے گرانے کی کوشش کریں، آپ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کریں، وہ آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کریں، آپ اس کے مشن کو ناکام بنائیں، وہ آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے درپے ہو۔ یہ ہے بنیادی طور پر جہاد۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ ہر کام کا ایک حق ہوتا ہے۔ پرائمری پاس کرنے کے لیے جتنی محنت کی ضرورت ہے، میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ایف ایس سی کا امتحان پاس کرنے کے لیے اچھے نمبروں میں کہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس میں داخلہ مل جائے، انجینئرنگ میں داخلہ مل جائے، اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ آپ اکاؤنٹنگ میں ایکسل کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس طرح کہا نا، ما قدر اللہ حق قدری، آیت نمبر 74 میں، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ یہاں کہا رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی جہاد کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، استفاء اور اجتبا۔ یہ دونوں جو ہیں وہ اس رکوع میں استعمال ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دونوں استعمال کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں فرمایا گیا آیت نمبر 75 میں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے، اور یہاں فرمایا گیا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ چننا کیا ہے؟ انبیاء کرام کس کام کے لیے چنے جاتے تھے اور ہم کس کام کے لیے چنا گیا ہے؟ خیر کو پھیلانا، نیکی کو عام کرنا، بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ ہر شخص کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ لیکن انبیاء کرام کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے خاص کر دیتا تھا؟ وہ اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف بلانا، وہ ان کی زندگی کا مشن ہوتا تھا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ ہمیں زیادہ معلوم نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو معلوم ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار شروع کیا، کیا آپ کے اپنے پاس سرمایہ نہیں تھا، لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا اور چیریٹی کا کام بھی شروع کر دیا۔ وہ جو آتا ہے واقعہ کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان سے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ تو حضرت خدیجہ کو سٹرائک ہوا کہ ہو میرے شوہر چونکہ دیانتدار آدمی ہیں، وہ میری اجازت سے میرا مال برت رہے ہیں، اس کو اپنا نہیں سمجھتے۔ تو انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا، تو آپ غنی ہو گئے۔ لیکن جب آپ پر وحی کا آغاز ہو گیا اور آپ کو ایک مشن سونپ دیا گیا
تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ سارا کا سارا سرمایہ وہ کنزیوم کر لیا، استعمال کر لیا، یہاں تک کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنے والے تھے۔ اور مدنی زندگی میں ہم جانتے ہیں کہ کئی دن کے فاقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتے تھے، لیکن کوئی کمی کوتاہی اس مشن میں نہیں ہوئی، اس جہاد میں نہیں ہوئی۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ پہلے یہ کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے، ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، اور 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اسی کام کے لیے آئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ وہ آخری نبی تھے، آخری رسول تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام امت کے ذمہ لگایا گیا۔ سیرت النبی جن حضرات کے ذہن میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج 10 ہجری میں ادا فرمایا، 1.25 لاکھ کا یا 40,000 کا کم سے کم مجمع تھا۔ آپ نے دین کی تعلیمات کا خلاصہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور پھر ان سے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، بہت بڑا مجمع تھا، کوئی ایمپلیفائر تھا نہیں، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو لوگوں نے بیک زبان کہا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ پھر اب دائیں مڑے، الا هل بلغت، پھر یہ جواب ملے، پھر بائیں مڑے، پھر یہ جواب ملے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہ تو بھی گواہ ہے۔ اور پھر لوگوں سے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، تو جو لوگ یہاں موجود ہیں، یا اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب امت اس کام پر مامور ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ملتا ہے کہ جب مدینے کے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ کاشتکار تھے، جب مدینے میں ہل متعارف ہوا، یہ ہل چلانے والا کھیت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ تو ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اپنے پروفیشن میں نئی مشینری کو متعارف کروانا کوئی گناہ نہیں، حرام نہیں، لیکن جب انسان اپنے پروفیشن میں مزید دلچسپی لے گا، نئی نئی مشینری لے کے آئے گا، تو اور وقت لگانے کو جی چاہے گا۔ وہ وقت کہاں سے آئے گا؟ جتنی زندگی اللہ نے اسے دی ہے وہ تو اتنی رہے گی، دن کے 24 گھنٹے ہی رہیں گے، تو وہ کہاں سے نکالے گا؟ وہ اپنے اس مشن کی وقت میں سے وہ نکالے گا اور اپنے پروفیشن میں دلچسپی لے گا۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا مشن ہے، تم عام لوگ نہیں ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم اپنے لیے نہیں جیتے۔ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ تو هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، وہی تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ، ان کا سٹائل، ان کا طرز زندگی۔ ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، لفظی ترجمہ ہوگا اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہماری یہ ایفرٹ قبول فرما، ہم حج کے لیے تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اس کو آباد کر، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار، اپنا مسلمان بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت کھڑی کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا۔
بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رہا، باتیں دونوں درست ہیں۔ لیکن کیوں پہلے بھی جو جہاد کرنا ہے اور اب بھی جو جہاد کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ من قبل وفی آدھا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہ بن جائیں۔ جیسے انگریزی میں محاورے ہیں نا، پٹ آن پہننا اور پٹ آف اتارنا، ایسے ہی عربی زبان میں شہادت کے بعد اگر لام ہو تو وہ کسی کے حق میں گواہی شمار ہوتی ہے، اور اگر شہادت کے بعد الا ہو تو وہ اس کے خلاف گواہی شمار ہوتی ہے، استغاثے کی گواہی۔ سمجھ لیں پہلے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آخر میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید کا، قیامت کا، کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے لا، تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا، میں نے تو انہیں صرف وہی بات کہی جس کا تو نے ہمیں حکم دی، مجھے حکم دیا تھا، اور جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان سے یہ کام کرواتا بھی رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ تو یہ جو گواہی ہے یہ بڑی اہم گواہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، تو کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے قرآن مجید سن کر بھی لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا، سر جھکا کر، آنکھیں نیچی کر کے، اور میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور تمہیں ہم ان کے خلاف یعنی مکے والوں کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حسبک بس 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 کہتے میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آنسو ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے آنسو سے۔ کیوں؟ کہ ذمہ داری ہے، گواہی تو دینی پڑے گی۔ کس کے خلاف؟ مکے والوں کے خلاف، قریش کے خلاف، اپنے خاندان والوں کے خلاف، اپنے قبیلے والوں کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف۔ یہ گواہی کیا ہے؟ سورۃ النساء میں کچھ پیغمبروں کا نام بنام ذکر کیا اور پھر کنکلوڈ کیا ساری بات کو کہ رسولا مبشرین و منذرین، یہ پیغمبر تھے جنہیں ہم نے بھیجا تھا خوشخبری دیتے ہوئے اور خبردار کرتے ہوئے، لی اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ پیغمبروں کی تشریف آوری کے بعد، ان کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی بہانہ، کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے اور طاقتور ہے، وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کرے، لیکن وہ ظالم نہیں ہے۔ وہ ثابت کرنا چاہتا کرے گا پہلے کہ یہ مجرم ہے، اور کسی نے اگر اللہ کو نہیں مانا تو اندھیرے میں نہیں ایسا ہوا، کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کو سمجھایا گیا، اس کو پیغام پہنچایا گیا، تب اس نے نہیں مانا، تب وہ مجرم قرار پائے گا۔ اب ذرا قیامت کا نقشہ ہم ذہن میں لائیں کہ ہم تک تو اللہ کا دین پہنچ گیا، یعنی میرا تعلق انڈین سب کانٹیننٹ سے ہے، بر صغیر پاک و ہند سے ہے، پاکستانی ہوں۔ یہاں صوفیاء کرام نے اسلام لا کر متعارف کروایا، اور میرے باپ دادا، میرے بزرگ بڑے جو تھے وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، پھر ان سے اگلی نسل، پھر ان سے اگلی نسل، ہوتے ہوتے یہ دین مجھ تک پہنچ گیا۔ اب اگر میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اور میں نوع انسانی تک یہ دین پہنچا رہا ہوں تو میں سرخرو ہوں، ورنہ
نوع انسانی میرا گریبان پکڑ سکتی ہے اللہ کی عدالت میں کہ اللہ ہم مجرم نہیں ہیں، تیری مسلمان امت مجرم ہے، جنہوں نے تیرا تعارف ہم سے کروایا ہی نہیں، تیرے نبی کا تعارف ہم سے کروایا ہی نہیں، آخرت کے بارے میں ہمیں خبردار کیا ہی نہیں، تو کیوں جہاد کرنا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر اللہ کی طرف سے گواہ بن جاؤ۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں الہ آباد میں جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، تو علامہ اقبال صدر تھے، تو ان کا جو صدارتی خطبہ ہے اس کو خطبہ الہ آباد کہتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک تقدیر کا فیصلہ ہے، تقدیر اٹل ہے، اللہ کی تقدیر، لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست وجود میں آئے اور اسلام کے چہرے پر ملوکیت کے دور میں جو بدنما داغ پڑ گئے ہیں ان کو دھو کر دنیا کو اسلام کا روشن چہرہ دکھایا جائے، تاکہ لوگوں کو اسلام لانے کی دعوت دی جا سکے۔ وہ تو آخری انتہا ہے نا، انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے، لیکن پہلے ہم اصولی بات سمجھ رہے ہیں کہ جہاد کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ اچھا، اب کام کہاں سے کرنا؟ یہ تو آبجیکٹو ہو گیا نا، شروع کہاں سے کرنا ہے کام؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز قائم کرو۔ عام طور پر ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو شاید نماز ہمارے لیے ضروری نہیں۔ یہ چھوٹے لیول کے لوگوں کے کرنے کا کام ہے، نو وے۔ مسلمان کی، جیسا کہ ہم سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں، سورہ معارج کی آیات میں پڑھ چکے کہ اول و آخر نماز ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی وہ جو خیر کے کاموں کا ذکر تھا، بڑھ چڑھ کر کرنا، وہ تو بات ہے، لیکن سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ یعنی نماز میں تہجد کی نماز بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز گھنٹوں تک محیط ہوتی تھی۔ آپ کا ایک ہی رکعت میں پوری سورہ نساء، پوری سورہ آل عمران اور پوری سورۃ بقرہ پڑھنا ثابت ہے آپ کا ایک رکعت میں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ 5 وقت نماز جو مسلمان مرد پر مسجد میں باجماعت ادا کرنا واجب ہے، اور مسلمان مرد و عورت دونوں پر 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور وَآتُوا الزَّکَاةَ، چیریٹی کے جتنے مرضی کام کرو، لیکن وہ جو منیمم ہے اپنی آمدنی کا، وہ جو تمہارے پاس جمع شدہ سرمایہ ہے، اس کا 2.5%، 40واں حصہ تم نے لازماً دینا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، اعتصام کہتے ہیں اپنی حفاظت کی غرض سے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، پنجابی میں کہتے ہیں جفا مار لینا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ اپنی حفاظت کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کیسے جڑیں؟ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ احادیث میں پھر اس کی وضاحت آئی کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تانی ہے زمین پر، اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے تو اس کتاب سے جڑ جاؤ، قرآن مجید سے جڑ جاؤ۔ اگر آپ کا پہلے قرآن مجید کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا تو ذرا ٹٹولیے اپنے دل کو وہ لوگ کہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں جو اس سیریز کو سن رہے ہیں اور دین کے تقاضے قرآن مجید کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دین کا پیغام قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے
انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ محسوس کریں گے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دن بدن جڑتے چلے جا رہے ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہوا مولاکم، اللہ ہی تمہارا آقا ہے، تمہارا مولا، تمہارا سرپرست، تمہارا حامی و ناصر ہے، فنعم المولا، تو وہ کیا ہی اچھا سرپرست ہے تمہارا۔ یہ مولا بھی بڑا وسیع المانی لفظ ہے، حامی، ناصر، مدد کرنے والا، سپورٹ کرنے والا، حفاظت کرنے والا، یہ سارے مفہوم اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ہوا مولا کو، اللہ سے جڑو قرآن مجید کے ذریعے سے، اور قرآن مجید کے ساتھ جڑنا جو ہے ایک تو دعوت کے لیے جو اصل ٹول ہے وہ قرآن مجید ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اپنے فلسفے اور اپنی کہانیاں ہم بیان کریں گے تو وہ ہم ہوں گے، اللہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ذریعے سے پہنچائیں گے ہم، اور پھر اس میں مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی قدم قدم پر۔ اور اللہ تعالیٰ سے جڑنا قرآن مجید کے ذریعے سے کیا ہے؟ تلاوت۔ دو ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک ہجرت حبشہ ہے اور ایک ہجرت مدینہ ہے۔ ہجرت حبشہ کا حکم جو ہے، اجازت، یہ سورہ عنکبوت میں آئی ہے، اور اس میں 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اس آیت سے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرو کتاب میں سے، جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، اور نماز قائم کرو، یہ حکم ہے۔ اور آخری دور کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے سورہ کہف ہے، اس میں کہا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیکَ مِن کتاب ربک، تلاوت کرو اس میں سے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اس کی کتاب میں سے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیکَ مِن کتاب رب، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیکَ مِن کتاب ربک، اپنے رب کی طرف سے جو کتاب میں نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، اور اس کا آئیڈیل وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تہجد کے وقت اٹھ کر ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی آیات کا تلاوت کرنا۔ یہ تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ پریشان ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ وضو کر کے نماز کا وقت ہو تو بس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے، سورہ فاتحہ کے بعد جتنی بھی آیات یاد ہیں آپ پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، آپ محسوس کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ تو ہوا مولاکم، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ تمہارا آقا ہے، پشت پناہ ہے، حامی ناصر ہے، فنعم المولا، کیا ہی اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اب یہ جہاد جو ہے یہ دو سطحوں پر ہے۔ پہلا کیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، تو یہ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ حامیم سجدہ یعنی سورۃ فصلت کی 30 تا 35 آیات سے کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ صف کے حوالے سے اس کی آخری منزل پڑھیں گے کہ اللہ کے دین کو قائم کر کے، اللہ تعالیٰ کا عدل دنیا پر قائم کر کے لوگوں کو دعوت دینا ہے، دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، اس کی طرف بلایا جائے۔ تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول